اللہ 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 نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سلسلہ احکام القرآن میں ہم حیض و نفاس سے متعلق گفتگو کر رہے تھے اور اس متعلق کی ہماری ویڈیو نمبر 3 ہے، اور اس کے اندر ہم جانیں گے کہ حیض و نفاس والی عورت کون کون سے کام کر سکتی ہے اور کون کون سے کام اس کے لیے کرنا حرام ہے۔ سب سے پہلے ہے کہ حیض و نفاس والی عورت کو قرآن مجید پڑھنا دیکھ کر یا زبانی اور اس کو چھونا، اگرچہ اس کی جلد یا حاشیے کو انگلی یا ہاتھ یا بدن کا کوئی حصہ لگے، یہ سب حرام ہے، ٹھیک ہے۔ نہ تو قرآن پاک دیکھ کر پڑھ سکتی ہے، نہ زبانی پڑھ سکتی ہے، نہ قرآن پاک کو اپنے ہاتھ سے یا انگلی وغیرہ سے چھو بھی نہیں سکتی، یہ سب چیزیں اس کے لیے حرام ہیں۔ اسی طرح کاغذ کے پرچے پر اگر کوئی صورت یا آیت لکھی ہوئی ہو تو اس کا چھونا بھی اس کے لیے حرام ہے۔ جزدان میں قرآن مجید ہو تو اس جزدان کے چھونے میں حرج نہیں۔ حیض و نفاس کی حالت میں کرتے کے دامن یا دوپٹے کے آنچل سے یا کسی ایسے کپڑے سے کہ جس کو پہنے اور اوڑھے ہوئے ہے قرآن مجید چھونا حرام ہے، یعنی جو بدن پر اس نے کپڑا اوڑھا ہوا ہے یا پہنا ہوا ہے اس سے اگر وہ چھوئے گی قرآن پاک کو تو ایسا کرنا اس کے لیے حرام ہے۔ حیض و نفاس والی اگر معلمہ ہے، پڑھاتی ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک ایک کلمہ سانس توڑ توڑ کر پڑھائے اور ہجے کرانے میں کوئی حرج نہیں، یعنی کہ قرآن پاک اگر وہ پڑھاتی ہے قاعدہ وغیرہ تو پھر وہ ایک ایک کلمہ سانس توڑ توڑ کر پڑھائے گی اور ہجے کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ قرآن مجید کے علاوہ اور تمام اذکار جیسے کلمہ شریف، درود شریف وغیرہ پڑھنا بلا کراہت جائز بلکہ مستحب ہے، اور ان چیزوں کو وضو یا کلی کر کے پڑھنا بہتر ہے، اور ویسے بھی اگر پڑھ لیا تو جب بھی حرج نہیں اور ان کے چھونے میں بھی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے قرآن مجید کے علاوہ اذکار اور درود شریف وغیرہ ہو، اگر قرآن پاک کی کوئی آیت وغیرہ ہوگی تو اس کا چھونا اس کے لیے حرام ہی کہلائے گا۔ نماز کے وقت میں وضو کر کے اتنی دیر تک ذکر الہی، درود شریف اور دیگر وظائف پڑھ لیا کرے کہ جتنی دیر تک نماز پڑھا کرتی تھی کہ عادت رہے، یعنی حیض و نفاس والے کو یہ چاہیے کہ اگر کہ اس کی عادت برقرار رہے تو وہ نماز کے انہی اوقات میں ذکر الہی یا درود شریف وغیرہ پڑھ لیا کرے تو اس کے لیے مفید ہوگا اور عادت بھی بنی رہے گی۔ حیض و نفاس والی جو ہے وہ نہ روزہ رکھ سکتی ہے اور نہ ہی نماز پڑھ سکتی ہے، اس کے لیے یہ دونوں چیزیں حرام ہیں، اور ان دنوں میں نمازیں معاف ہیں، ان کی قضا بھی نہیں، اور روزوں کی قضا اور دنوں میں رکھنا فرض ہے، یعنی کہ حیض و نفاس والی حیض و نفاس کے ایام میں نماز نہیں پڑھے گی، روزہ بھی نہیں رکھے گی تو نمازیں معاف ہیں، اس کی قضا کرنا اس پر نہیں ہے، لیکن جو روزے قضا ہوئے ہیں تو وہ بعد میں اس کی قضا رکھنا اس پر فرض ہے۔ عادت کے دنوں سے خون متجاوز ہو گیا، یعنی کہ عادت کے دنوں سے خون زیادہ آیا تو حیض میں 10 دن اور نفاس میں 40 دن تک انتظار کرے، اگر اس مدت کے اندر بند ہو گیا تو اب سے نہا دھو کر نماز پڑھے، اور جو عادت کے دن اور جو اس مدت کے بعد بھی جاری رہا تو نہائے اور عادت کے بعد باقی دنوں کی قضا کرے۔ یہ وہی والی بات ہے کہ چونکہ زیادہ سے زیادہ اس کی حیض کی مدت 10 دن ہے اور نفاس کی 40 دن ہے تو وہ اتنی مدت تک انتظار کرے گی، اگر 10 دن کے اندر یا 40 دن کے اندر خون بند ہو گیا تو اب وہ کیا کرے گی، نہا دھو کر نماز وغیرہ پڑھے گی، لیکن اگر 40 دن کے بعد بھی اسے جاری رہا تو اس کی جو عادت بنی ہوئی تھی تو وہ اپنی عادت کے مطابق حیض کے دن نکال لے گی، اگر اس کی نفاس کے بھی دن مقرر تھے تو وہ نفاس کے متعلق اپنے عادت کے دن نکال لے گی، اور باقی جو بچیں گے تو وہ استحاضہ کے حکم میں چلے جائیں گے اور پھر وہ ان دنوں کی نماز قضا پڑے گی۔ حیض و نفاس کی حالت میں سجدہ شکر، سجدہ تلاوت کرنا حرام ہے، اور اگر ایسی عورت نے آیت سجدہ سنی تو اس پر سجدہ کرنا واجب نہیں۔ یوں ہی ہم بستری یعنی جمع کرنا اس حالت میں حرام ہے۔ اور استحاضہ والی کی اگر بات کی جائے تو یہ تو تھے حیض و نفاس کے احکام۔ استحاضہ والی کے لیے احکام یہ ہیں کہ استحاضہ میں عورت نماز پڑھ سکتی ہے مگر ہر نماز کے لیے الگ وضو کرے گی، کیونکہ یہ بیماری کا خون ہے، اس پہ نمازیں معاف نہیں ہوتی، اور جبکہ حیض و نفاس والی جو عورت ہے وہ نماز ادا نہیں کرتی اور نہ ہی بعد میں اس پہ قضا لازم ہوتی ہے۔ اسی طرح حالت استحاضہ میں عورت روزہ رکھ سکتی ہے،
جبکہ حیض و نفاس والی عورت روزہ نہیں رکھتی بلکہ بعد میں روزوں کی قضا کرتی ہے۔ تو یہ استحاضہ اور حیض و نفاس والی کے احکام اس طرح سے جدا ہیں۔ حالت استحاضہ میں عورت تمام احکام ادا کر سکتی ہے برخلاف حیض و نفاس کے، یعنی حیض و نفاس والی کے لیے جو کام کرنا حرام ہے، ناجائز، مکروہ ہے، لیکن حالت استحاضہ والی عورت وہ تمام کام انجام دے سکتی ہے۔ تو آج ہمارے الحمدللہ حیض و نفاس اور استحاضہ سے متعلق تمام احکام و مسائل مکمل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے، یاد کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔